اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مقدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا، تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رحمی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرعے تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خادم کی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گرداں چکی چلا رہی ہیں، لب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم پرہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچے کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے چھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کر ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے،
اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرانہ اسوائے کامل بطول۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز، روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا، پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے، وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ
گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو. یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے. یہ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے. اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے. ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا. مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی. آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہیں، اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے. روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی. ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مسلح بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا. آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے. اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی. خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا. تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. مالک تو نے میری لاج رکھ لی. تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑیا رکھ دی. پھر فرید بنا نا. تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں. تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلاکو ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے. کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے. اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے. اللہ اکبر. قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارا سنا دیتے ہیں. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے. تیسرا پارا، چوتھا پارا، 14 پارے سنا دیے. کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑھے تھے وہی بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا. کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی. تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے. تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے. اور ان کی زندگی کے ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مقدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے. کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے. اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے. شاید وہ اس بات کو
جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹلے پہ چارپائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔ تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت، بعد الوصال بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی۔ مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بننا چاہتی؟ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس معاب انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے؟ کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے۔ وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت پہرو بر پہ جاری ہو جائے گی۔
تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ، اللہ اکبر۔ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے، زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے۔ ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے۔ اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے کبھی کھانا پیش کرتی ہے، 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا، کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مقدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو پاتل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوہ گرا بنے ہوئے ہیں، یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا، بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت، کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے ہو پاشید میں۔ اے فاطمہ جو کام تو نے کیا، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کروں، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے۔